بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزم عملیات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رجعت کو ختم کرنے کے حوالے سے قرآنی چہل قوف کا عمل۔ دوستو، ایک چہل کاف ہوتی ہے بریک کاف والی، جیسے کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کاف ہوا کا کمین کا نمن کا لکا۔ تو اور دوسری چہل قوف ہوتی ہے بڑے قوف والی، جیسے قادر رب قدر۔ اور قرآنی چہل کاف بھی عاملین حضرات نے تعبیر کی ہے قرآن مجید کی وہ آیات جن میں لفظ قوف زیادہ استعمال ہوا ہے تو انہیں قرآنی چہل قوف کہا جاتا ہے۔ دوستو، تو اس کے ذریعے سے چھوٹی سے چھوٹی رجعت ہو یا بڑی سے بڑی رجعت ہو، قرآنی چہل قوف سے انشاءاللہ چھوٹی رجعت بھی ختم ہو جاتی ہے اور بڑی رجعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی رجعت دوستو ایسی ہوتی ہے کہ سر کے اندر بندے کو درد رہتا ہے، جسم کے اندر درد پڑ جاتا ہے، یہ چھوٹی رجعت ہوتی ہے۔ اور بڑی سے بڑی رجعت کیا ہوتی ہے؟ جناتی رجعت، جس میں جنات جو ہوتے ہیں وہ عامل کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتے، نیند میں جاگتے میں عامل کو تنگ کرتے رہتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو بڑی رجعت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر بندہ بالکل مرفوع القلم ہو جاتا ہے، دماغی حواس انسان کھو بیٹھتا ہے۔ تو چھوٹی رجعت ہو یا بڑی رجعت ہو دوستو، اس عمل کو استعمال کیجئے، یعنی قرآنی چہل قوف کو استعمال کیجئے اور ہر طرح کی رجعت آپ سے دوستو ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس عمل کو آپ نے دن کے وقت خلوت میں بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے۔ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں قرآنی چہل قوف کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، بالکل خلوت میں بیٹھ کر۔ کتنے دنوں تک دوستو؟ 3 دنوں تک یا 7 دنوں تک یا 11 دنوں تک۔ تیسرے دن آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو عمل کو چھوڑ دیجئے۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر دوستو 7 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر 7ویں دن بھی آپ کو آرام محسوس نہ ہو تو دوستو پھر 11 دن تک اس عمل کو کیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چھوٹی سے چھوٹی رجعت اور بڑی سے بڑی رجعت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ آیات کون سی ہیں وہ دوستو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے۔ دوستو، پہلی آیت تو ہے 4 پارے کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر ہے دوستو۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہ ایک آیت ہو گئی دوستو۔ اب دوسری آیت جو ہے وہ 5ویں پارے کے اندر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اور تیسری آیت 6 پارے کے اندر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور چوتھی آیت ہے دوستو 13ویں پارے کے اندر۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ یہ ہیں دوستو 4 آیات، ان کو یاد کر لیجئے۔ اگر آپ رجعت کا شکار ہو یا آپ کا کوئی دوست احباب میں سے کوئی رجعت کا شکار ہو تو اس عمل کو دوستو ضرور کیجئے، انشاءاللہ ہر قسم کی رجعت ختم ہو جائے گی۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی اور ان آیات کو 41 بار خلوت میں رجعت کے توڑ کی نیت کر کے دوستو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بڑی سے بڑی رجعت بھی ختم ہو جائے گی۔ اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔